نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 104 اور 105 پڑھیں گے۔ باب لیبلغ العلم الشاہد الغائب، یہ باب اس بارے میں ہے کہ جو لوگ موجود ہیں وہ غائب شخص کو علم پہنچائیں۔ حدیث نمبر 104۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے گورنر مدینہ عمر بن سعید سے کہا جبکہ وہ مکے کی طرف فوج بھیج رہا تھا: امیر صاحب، مجھے اجازت دیں کہ میں تجھے وہ حدیث سناؤں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن بیان فرمائی تھی، جسے میرے کانوں نے سنا، دل نے یاد رکھا اور میری آنکھوں نے آپ کو دیکھا جب آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ حمد اللہ واثنى علیہ ثم قال ان مکۃ حرمها اللہ ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن باللہ والیوم الآخر ان يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرہ فإن أحد ترخص لقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيها فقولوا ان اللہ قد اذن لرسولہ ولم یأذن لکم وانما اذن لی فیہا ساعة من نہار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس وليبلغ الشاہد الغائب۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، مکے میں جنگ و جدال کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، لوگوں نے اسے حرام نہیں کیا، لہٰذا اگر کوئی شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ مکے میں خون ریزی کرے یا وہاں کوئی درخت کاٹے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال سے جواز پیدا کرے تو اس سے کہہ دینا کہ اللہ نے اپنے رسول کو تو اجازت دی تھی لیکن تمہیں نہیں دی ہے، اور مجھے بھی دن میں کچھ وقت کے لیے اجازت دی تھی، اور آج اس کی حرمت پھر ویسی ہی ہو گئی جیسے کل تھی۔ جو شخص یہاں حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب کو یہ خبر پہنچا دے۔ فقیل لأبی شریح ما قال عمر قال انا اعلم منك یا ابا شریح لا يعيذ عاصیا ولا فارا بدم ولا فارا بخربت۔ حضرت ابو شریح سے پوچھا گیا عمر بن سعید نے حدیث سن کر کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا، عمر نے کہا، ابو شریح، میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، بلا شبہ مکہ کسی گناہ گار کو پناہ نہیں دیتا، نہ کسی کو قتل کر کے فرار ہونے والے کو اور نہ چوری کر کے بھاگنے والے کو۔ حدیث نمبر 105۔ حدثنا عبد اللہ بن عبد الوہاب قال حدثنا حماد عن ایوب عن محمد عن ابی بکرہ عن ابی بکرہ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فإن دماءکم واموالکم قال محمد واحسبه قال واعراضکم علیکم حرام كحرمت یومکم هذا فی شہرکم هذا الا لیبلغ الشاہد منکم الغائب وکان محمد یقول صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ذلک علی حل بلغت مرتین۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا، بلا شبہ تمہاری جانیں، تمہارے اموال، محمد بن سیرین کہتے ہیں آپ نے یہ بھی فرمایا، تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں ہے۔ خبردار حاضر غائب تک یہ بات پہنچا دے۔ محمد بن سیرین فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، ایسا ہی ہوا، آگاہ رہو، جواب دو، کیا میں نے فریضہ تبلیغ ادا کر دیا؟
آپ نے ایسا 2 بار فرمایا۔ عمر بن سعید یزید کی طرف سے مدینہ کے گورنر تھے۔ انہوں نے حضرت ابو شریح کی حدیث کو غلط تعویل کے ساتھ استعمال کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی قرار دے کر مکہ پر حملہ کیا۔ حالانکہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ باغی تھے نہ فسادی، بلکہ انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہوئے حرم مکہ کو جائے پناہ بنایا تھا۔ یزید نے عمر بن سعید کو مکہ پر فوج کشی کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں حضرت ابن زبیر شہید ہوئے اور حرم مکہ کی بے حرمتی کی گئی۔ حضرت ابو شریح کا اصل نام خویلد بن عمر بن صخر تھا اور صحیح بخاری میں ان سے صرف 3 احادیث مروی۔ ان کا انتقال 68 ہجری میں ہوا۔ حضرت زبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے تھے۔ آج بھی بعض لوگ حدیث نبوی کو تعویل یا بہانے سے رد کرتے ہیں، جیسا کہ اس واقعے میں ہوا۔ اصل مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا جائے، جیسا کہ حجۃ الوداع میں فرمایا گیا ہے۔